گاڈ بلیس یو۔ آج ہم یہ جانیں گے کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہم مسیح کے لیے دکھ اٹھانے کے لیے بلائے گئے ہیں۔ آج ہم نے بس یہی سیکھا ہے کہ بس مسیح کے لیے ہم بس خوشیوں میں زندگی گزاریں گے۔ ابھی کہ خداوند جو ہے وہ ہمیں دکھ اٹھانے کے لیے بھی کہتا ہے۔ کلام میں مقدس میں لکھا ہے کہ کیا تم نہیں جانتے کہ تم مسیح کے لیے دکھ اٹھانے کے لیے بھی بلائے گئے ہو۔ اب آج ہم اس بات کو سیکھیں گے۔ رسولوں نے دکھ اٹھائے، نبیوں نے دکھ اٹھائے، تو کیا ہم بھی مسیح کے لیے دکھ نہ اٹھائیں؟ اور آج میرے عزیزو کلام مقدس میں سے پہلا پطرس 2 باب اور اس کی 20ویں آیت مقدسہ سے پڑھتے ہیں۔ اس لیے کہ اگر تم نے گناہ کر کے مکے کھائے اور صبر کیا تو کون سا فخر ہے؟ ہاں، اگر نیکی کر کے دکھ پاتے اور صبر کرتے ہو تو یہ خدا کے نزدیک پسندیدہ ہے، اور تم اسی کے لیے بلائے گئے ہو، کیونکہ مسیح بھی تمہارے واسطے دکھ اٹھا کر تمہیں ایک نمونہ دے گیا تاکہ اس کے نقش قدم پر چلو۔ آمین۔ میرے عزیز و کلام میں لکھا ہے کہ مسیح بھی ہمارے لیے دکھ اٹھایا تاکہ ہم بھی اس کے نقش قدم پر چلیں اور مسیح کے لیے دکھ اٹھائیں۔ اگر تم نے بدی کر کے، برے کام کر کے دکھ اٹھائے تو کون سا فخر ہے؟ اگر تم نیکی کر کے خدا کا حکم مان کر دکھ اٹھاتے ہو تو یہ خدا کے لیے، خدا کے سامنے یہ پسندیدہ ہے۔ اور کلام میں لکھا ہے تم اس کے لیے بلائے بھی گئے ہو، تم مسیح کے لیے دکھ اٹھانے کے لیے بھی بلائے گئے ہو۔ اور اگر ہم کلام مقدس میں سے رومیو 8واں باب اور اس کی 17 آیت مقدس میں دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ اگر ہم مسیح کے ساتھ ہم میراث لینا چاہتے ہیں، اسی طرح ہم مسیح کے ساتھ دکھ بھی تو اٹھائیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم مسیح کے ساتھ ہم میراث پاتے ہیں، ہم بھی خدا کے بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، شہزادے ہیں، تو اسی طرح مسیح کی طرح کوڑے بھی کھانے کے لیے، تھکوائے جانے کے لیے، لعن طعن ہونے کے لیے، اس کے کلام کی خاطر، اس کے حکموں کی خاطر، اس کی انجیل کی خاطر لعن طعن ہونے کے لیے بھی تیار رہیں تاکہ ہم آسمان پر بڑا اجر پائیں۔ لیکن میرے عزیزو، آج ہم چاہتے ہیں کہ ہم مسیح کی خاطر دکھ نہ ہمیں اٹھانا پڑے، ہم اپنی صلیب نہیں اٹھانا چاہتے۔ آج لمحہ فکریہ ہے، ہر کوئی اپنی جان جو ہے وہ بچانا چاہتا ہے۔ کلام میں مقدس میں لکھا ہے، خداوند یسوع نے کہا کہ جو میری خاطر اپنی جان کو کھوئے گا اسے بچائے گا، اور جو اپنی جان کو بچائے گا اور جسمانی فکر و ٹینشنوں میں اس کی زندگی جسمانی ہوگی اور خداوند کے لیے وہ کچھ نہیں کرے گا تو وہ جہنم کی آگ میں جائے گا۔ آج اپنی زندگی میں دیکھیں کہ کیا ہم مسیح کے ساتھ حصہ تو پانا چاہتے ہیں۔ خدا کا بیٹا یسوع مسیح اکلوتا بیٹا ہے، ہم بھی لے پالک مسیح کے لہو سے، خون سے خریدے گئے بیٹے ہیں، بیٹیاں، فرزند ہیں۔ لیکن آج لمحہ فکریہ ہے کہ کیا ہم مسیح کی طرح دکھ اٹھا رہے ہیں؟ کیا مسیح کی طرح، جس طرح مسیح نے خدا باپ کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے صلیبی موت، لعنتی موت لی، کیا ہم بھی اسی طرح مسیح کے لیے دکھ اٹھانے کے لیے تیار ہیں؟ آج ہم اس بات پر غور کریں۔ خدا کے کلام پر چلنے کے لیے دنیا آپ کے خلاف ہو سکتی ہے، آپ کے خاندان آپ کے خلاف ہو سکتا ہے، آپ کے بہن بھائی خلاف ہو سکتے ہیں، لیکن آپ کو، ہمیں مسیح کی خاطر دکھ اٹھا کر اس کی خدمت کو، اس کے کام کو سر انجام دینا ہے۔ پالوس رسول بڑی خوبصورت بات کرتا ہے تموتھیوس کو کہ مسیح کی خاطر دکھ اٹھا اور بشارت کا کام سر انجام دے۔ آج مسیح کی خاطر کیا ہم دکھ اٹھاتے ہیں؟ خداوند آپ لوگوں کو برکت دے۔ مسیح نے اگر خدا باپ کی مرضی کو پورا کیا تو اپنی جان بھی قربان کی۔ ہم بھی خدا باپ کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے، کوڑے کھانے کے لیے، دکھ اٹھانے کے لیے تیار ہوں تاکہ ہم آسمان پر بڑا اجر پائیں اور برکت پر برکت پائیں۔ میرے عزیزو، آسمان پر بہت سے لوگ ہوں گے ججمنٹ میں، عدالت میں۔ کوئی کہے گا کہ میں نے خداوند، میں آروں میں چیرا گیا۔ کوئی کہے گا جی خداوند میں آگ کی بھٹی میں ڈالا گیا، خداوند میں تیل کے جلتے کڑھائیوں میں ڈالا گیا، میں شیروں کے آگے ڈال دیا گیا، میں خداوند قید خانے میں رہا۔ تو آج اپنی زندگی پر نگاہ کریں، میں اور آپ، ہم کیا کہیں گے خدا کے سامنے کہ خداوند میں نے تیرے لیے کیا کیا، میں نے کون سے تیرے لیے دکھ اٹھائے، میں نے کون سے تیرے لیے اے خداوند خدا رشتے چھوڑے، کون سی میں نے اپنی زندگی میں کون سی ایسے برے کام چھوڑے ہیں، یا خداوند میں نے دکھ اٹھایا ہے۔
ہم شرمندوں کی طرح پھر منہ جھکا کر خدا کے سامنے کھڑے ہوں گے. پھر خداوند کہے گا کہ انہیں وہاں پر ڈال دے جہاں پر رونا دانتوں کا پیسنا ہے، کیونکہ انہوں نے میرے لیے دکھ نہیں سہے، میری مرضی کو پورا نہیں کیا، اپنی خودی کا انکار نہیں کیا، اپنی صلیب نہیں اٹھائی جو خدا نے صلیب اٹھانے کے لیے کہا تھا. گاڈ بلیس یو. مسیح میں آپ سب کی سلامتی.